انسان ارادہ کرے اور یہ طے کر لے کہ اسے پاک بننا ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنانا ہے، اسے اللہ کے کلام سے مکمل فائدہ اٹھانا ہے، اگر وہ انسان نے ارادہ کر لیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کی ارزانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے راستے کھولے جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے راستے کھولے جائیں گے، ان کے ایمان کی بدولت کھولے جائیں گے۔ اور جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو مجرم کہا ہے، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ان سے انتقام ہم لے کر رہیں گے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس کائنات میں جس کسی کو جو بھی ملا ہے وہ محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمتیں میسر ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ اور اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے پر آؤ تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا۔ اللہ کی تمام نعمتوں میں دو بنیادی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام نعمتوں کے لیے باب الداخلہ ہیں۔ ان نعمتوں کی اگر صحیح قدر کی جائے گی تو اللہ کی بہت ساری نعمتوں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک نعمت کتاب اللہ کی ہے اور ایک نعمت رسول اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں نعمتوں کے تعلق سے جب بات ارشاد فرمائی تو آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ انسان خود ارادہ کرے۔ اگر انسان ارادہ نہیں کرتا ہے، اس کے جذبات سرد ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا ولولہ نہیں، کوئی شوق نہیں، تو بڑی سے بڑی نعمت اگر اس کے سامنے رکھ دی جائے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو اتارا ہے اور صحیح اتارا ہے۔ پھر انسانوں کے تعلق سے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانوں کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا،
تو یہ آیت نازل فرمائی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تم تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں سب سے بہترین نمونہ موجود ہے، اور سب سے بہترین نمونہ سب سے کامل بھی ہوتا ہے، سب سے اکمل بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس نمونے سے فائدہ کون اٹھائے گا، وہاں پر بات ختم نہیں کی، بلکہ بات ارشاد فرمائی لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یہ بہترین نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کے دن کا یقین اور استحضار رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی اگر اللہ کا خوف نہیں رکھتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، آخرت کا استحضار نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو انسان کے اپنے ارادے پر توفیق الہی کے بعد جو سب سے بڑا عامل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو انسان کا اپنا ارادہ ہے۔ وہ اگر سچا ارادہ کرے گا تو اللہ کی طرف سے راستے کھولے جائیں گے۔ پورے قرآن کریم میں، سنت کے پورے ذخیرے میں جہاں کہیں شرط اور جزا کی بات کہی گئی ہے، وہاں شرط کو انسان کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ کام کرے۔ فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ انسان ارادہ کرے اور یہ طے کر لے کہ اسے پاک بننا ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنانا ہے، اسے اللہ کے کلام سے مکمل فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر وہ انسان نے ارادہ کر لیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کی ارزانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے راستے کھولے جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے راستے کھولے جائیں گے، ان کے ایمان کی بدولت کھولے جائیں گے۔ اور جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو مجرم کہا ہے، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ان سے انتقام ہم لے کر رہیں گے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے سامنے اس کے رب کی آیات یاد دلائی جائیں، اس کے باوجود وہ اعراض کرے اور اس سے منہ پھیرے اور اللہ کی آیات کو نعوذ باللہ دوسرے درجے کی چیز سمجھے، ایسے مجرمین سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے بات صاف طریقے پر ارشاد فرمائی۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس مہینے کو خاص نسبت ہے اور اسی مہینے کی مناسبت سے سیرت کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ سیرت کا پیغام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اپنا احسان بیان فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بالتحقیق اللہ کی طرف سے تمام مؤمنین پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنین میں خود انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب کے سب اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ کی طرف سے وہ احسان کون سا تھا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ اللہ کی عظیم رحمت کون سی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کل انسانیت پر ہوئی، تمام اہل ایمان پر ہوئی؟ سب سے عظیم رحمت اور سب سے عظیم نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ اللہ کی عبادت ہے،
دنیا کے اندر ہر چیز ہو رہی تھی لیکن خدا کی عبادت نہیں ہو رہی تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا پیغام لے کر اور یہ پوری تفصیلات لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے سب کی طرف یہ بات وحی کرتے رہے کہ اس کا اعلان کر دیا جائے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بندگی ہوگی تو میری ہوگی، غلامی ہوگی تو میری ہوگی، پرستش ہوگی تو میری ہوگی، عبادت ہوگی تو میری ہوگی، نظام پر چلا جائے گا تو میرے نظام پر چلا جائے گا۔ کہ اللہ کی عبادت لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے واسطے سے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے بڑی رحمت نازل کی گئی۔ اس عبادت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی عبادت کی دو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو جب تک قائم نہیں کیا جائے گا اللہ کی عبادت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کی عبادت کی سب سے بڑی بنیاد انسان فرائض کی پابندی کرے۔ جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی چیز محبوب نہیں۔ جمعے کی نماز ادا کی جائے گی اور جتنے بھی فرض نمازیں ہیں وہ جتنی بھی چیزیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، حدیث قدسی میں وہ بات آتی ہے سب سے بڑھ کر مجھے جو چیز محبوب ہے وہ چیز ہے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے۔ 1000 تہجد مل کر، 1000 نوافل مل کر ایک جمعے کا، ایک ظہر، ایک عصر، ایک مغرب، ایک عشاء، ایک فجر کا بدل نہیں بن سکتی۔ جو فرائض ہیں ان کی پوری پابندی کریں۔ اعمال کا نمبر بعد میں آتا ہے، جو ارکان اسلام ہیں ان کے تعلق سے حد سے زیادہ حساسیت ہونی چاہیے۔ ایک روزہ اگر بغیر عذر کے چھوڑ دے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی بھر روزہ رکھتا رہے لیکن پھر بھی اس روزے کی تلافی نہیں ہوگی۔ یہ عبادت کی ایک بہت بڑی بنیاد اور دوسری بہت بڑی بنیاد جو اہمیت میں اور جو مقام و مرتبے میں بالکل پہلی بنیاد کی ٹکر کی ہے وہ یہ کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑنے کا انسان عزم کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ انسان حرام کمائی کو چھوڑ دے، انسان حرام غذا کو چھوڑ دے، انسان کسی بھی قسم کی وہ چیز جسے اللہ نے حرام کیا ہے اور اللہ کو غیرت آتی ہے۔ ان اللہ تعالی یغار وغیرت اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرمه علیہ او کما ورد عن النبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب انسان ان چیزوں کا ارتکاب کرے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ حرام کمائی اگر انسان کمائے گا تو پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکے گا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکے گا، اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکے گا، چاہے اپنے آپ کے تعلق سے جتنے بھی دعوے کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو صاف ستھرا رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی جو رحمت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ بات جان لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو مزید رحمت ہوئی وہ یہ کہ وہ تمام کام جن کاموں کے لیے حضرات انبیاء کو مبعوث نہیں کیا جاتا، جو انسان فطری طور پر کرتا ہے، انسان شادی کرتا ہے، انسان کھاتا پیتا ہے، انسان بچوں سے محبت کرتا ہے، وہ تمام فطری کام عبادت بنا دیے گئے۔ اگر سنت کی نیت ہو، اگر اتباع رسول کی نیت ہو، کھانا عبادت، پینا عبادت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری مثال تک پیش فرمائی وفی بضع احدکم صدقہ۔ آدمی اپنے گھر والوں سے اگر صنفی اتصال قائم کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقے کا اور باعث ثواب و کام بن جاتا ہے۔ وہ تمام کام جو جائز ہیں جو انسان فطری طور پر کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسی برکتوں کے ساتھ تشریف لائے کہ اتباع سنت کے جذبے سے وہ کام کیا جائے گا، وہ سارے کام عبادت بن جائیں گے، وہ سارے کام صدقات بن جائیں گے، وہ سارے کام کار ثواب بن جائیں گے۔
اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی جو رحمت عام ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے زندگی کے ایک ایک گوشے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان، ہمارے لیے ہدایت کا سامان، ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سامان رکھا ہے۔ کسی نے کہا ہے اور انبیاء کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کا احترام کرتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عجیب و غریب ہے، وہ اپنی امت کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں وہ اپنی امت کے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر آسان شریعت کی، ہر معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس رہنمائی سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اسوہ حسنہ بنایا ہے، اس اسوہ حسنہ کو پورے طور پر اختیار کیا جائے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو رحمت اللہ نے عام کی، اس رحمت کا حصہ وافر ہمیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا، وہ احسان ہم تمام کو نصیب ہو۔ تو ربیع الاول کا مہینہ اس مناسبت سے بات کی جاتی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق نہ کسی مہینے سے، نہ کسی ہفتے سے، نہ کسی دن سے، ایک ایک منٹ سے، ایک ایک سیکنڈ سے ہے۔ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کر اگر آگے بڑھے گا تو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والا بنے گا، اور خدا کا اعلان یہ ہے جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرے گا، اللہ اپنا ایک راستہ نہیں سارے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، ہم اپنے سارے راستے ان کے لیے کھول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اور قرآن کریم کی اصطلاح میں محسن وہ ہے جو دل کا نیک، جو جذبات کا نیک، جو نیتوں کا نیک، جو عمل کا نیک ہو۔ تو نتیجے کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔